میں بہت غریب تھا اور میرے گھر میں 5 بیٹیوں نے جنم لیا تو میں اسے جنگل میں چھوڑ آیا کیونکہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے۔ بیوی روتی پیٹتی رہ گئی لیکن میں نے ایک نہ سنی اور مطمئن ہو گیا۔ تبھی ایک دن مجھے خواب میں بیٹی نظر آئی تو میں بے چین ہو گیا اور واپس جنگل چلا گیا۔ یہ دیکھ کر بے اختیار سجنے میں گر گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو ایک عجیب سی چینی نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا سانس رک رہا ہے، جسم پسینے میں شابور تھا۔ ابھی روشنی پوری طرح پھیلی نہیں تھی۔ میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اپنے بستر سے اٹھا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں تیز تیز قدم بڑھاتا اپنی منزل کی جانب چلنے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آج اگر میں وہاں نہیں پہنچ پایا تو میں ہمیشہ کے لیے پچھتاوے میں رہ جاؤں گا اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس پچھتاوے سے نہیں نکال سکتی۔ میری حالت بالکل عجیب سی ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے اللہ کی طرف سے ایک موقع ملا ہے اور آج اگر میں نے اس موقع کا فائدہ نہ اٹھایا تو میں کبھی بھی عزت کے ساتھ نہیں جی سکوں گا۔ میرے چلنے میں تیزی آ گئی، دھڑکن تیز چلی ہوتی گئی لیکن مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنی بیوی کو بھی کچھ بتا کر نہیں آیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ صبح وہ مجھے بستر پر نہ پا کر نہایت پریشان ہو جائے گی اور میری تلاش میں نکل پڑے گی، لیکن مجھے اب کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ یہاں تک کہ تیز تنفیس کے ساتھ میں ہانپتا کانپتا اپنی مطلوبہ منزل کی جانب پہنچا اور سامنے کا منزل دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ میں چند لمحے وہیں کھڑا حقیقت کو دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ میرا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا سانس نکل جائے گا اور اب دوبارہ کبھی نہیں جی پاؤں گا۔ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے میں ماضی میں کھوتا چلا گیا۔ جو منزل میں نے وہاں دیکھا تھا وہ کھینچ کر مجھے میرے ماضی میں لے گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایسا قدم بھی اٹھاؤں گا جس پر مجھے پچھتانا پڑے گا، اور اب جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا میرے لیے ناقابل یقین تھا، یہاں تک کہ میری آنکھیں برسنے لگی اور میں ماضی میں گم ہو گیا۔ میرا نام سمیع اللہ ہے اور میں نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آنکھ کھولی۔ میرے والد کسان تھے اور کھیتوں میں ہل چلاتے تھے، والدہ بھی ان کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ہمارا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا، بچپن سے ہی محرومیت دیکھی تھی۔ والد صاحب محنتی تھے لیکن پتہ نہیں کیوں انہیں ان کی محنت کے حساب سے پھل نہیں ملتا تھا۔ شاید اللہ کو ان کی آزمائش مقصود ہی دن یوں ہی گزرنے لگے۔ ہماری کوئی بہن نہیں تھی، ہم 3 بھائی تھے، اس لیے ہمیں کبھی بھی بہن کے ہونے کا احساس نہ ہوا اور نہ کبھی یہ سوچا کہ کاش ہماری کوئی بہن ہوتی۔ امی کو بھی اس بات کی خوشی تھی کہ ان کے بیٹے ہی ہیں اور وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی سے نہیں نوازا اور نہ وہ اس غربت میں اس کا بیاہ کرتے اور کیسے اسے پالتے، حالانکہ وہ یہ بات بھول چکی تھی۔ پالنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، انسان وسیلہ ہوتا ہے۔ پڑھنے لکھنے کا ہمارے خاندان میں کوئی رواج نہ تھا، رواج بھی کیسے ہوتا، غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ ابو جو کچھ کماتے وہ گھر میں ہی خرچ ہو جاتا، اس سے گھر کے خرچے ہی پورے ہو سکتے تھے، پڑھائی کے لیے کچھ بچتا ہی نہ تھا۔ ویسے بھی گاؤں سے کافی دور شہر کی شروعات میں ایک اسکول اور ایک کالج موجود تھا اور ہم سب کی پہنچ سے بہت دور تھا۔ میں چونکہ سب سے بڑا بھائی تھا اس لیے گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ ابو بوڑھے ہو چکے تھے اس لیے میں نے ان کی جگہ کھیتوں کا کام سنبھال لیا۔ جوانی میں قدم رکھا تو اماں کو فکر ستانے لگی کہ اب تمہیں بھی اپنا گھر بسا لینا چاہیے۔ وہ اس بات کی قائل تھی کہ لڑکوں کا بھی کم عمر میں بیاہ کر دینا چاہیے، ان کے کمانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ آنے والی اپنا رزق خود لے کر آتی ہے۔ اس معاملے میں وہ اس بات کی قائل تھی، لیکن بیٹی کی پیدائش کے معاملے میں ان کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ میں کبھی کبھی ان کی ذات کا یہ متضاد پن دیکھ کر حیران رہ جاتا، پھر سوچتا کہ میں اس بارے میں اتنا کیوں سوچتا ہوں اور پریشان ہوتا ہوں۔ لیکن جب میری شادی ہوئی اور مجھے پہلی اولاد کی خوشی ملی تب مجھے پتا چلا کہ میں اس بارے میں کیوں سوچتا تھا۔ میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی اور امی کو یہ بات بہت ناگوار گزری تھی۔ اللہ کے میں اور میری بیوی بہت خوش تھے، لیکن امی نے رونا پیٹنا مچا دیا تھا کہ مجھے پوتا ہی چاہیے، تم نے پوتی پیدا کر کے ہمارے خاندان میں نصرت پیدا کر دی ہے۔ ان کی اس بات نے میرے دل پر بہت بڑا اثر ڈالا۔ میں ان کے سامنے تو کچھ نہ کہتا، اپنی بیوی کو حوصلہ دیتا کہ تم دل چھوٹا نہ کرو، ہماری بیٹی ہے تو کیا ہوا، ہم اس کی تربیت بھی بہترین انداز میں کریں گے۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو میری آزمائش مقصود ہے۔ دوسری طرف میں نے دن رات محنت کر کے زمینوں میں ذخیرہ پیدا کر دی تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھی۔
کہ میری بیٹی پیدا ہوتے ہی مجھ پر دولت کی برسات ہوئی تھی، اچھی خاصی فصل کی پیدائش ہوئی تھی، میں بہت خوش تھا، امی بھی خوش تھی، لیکن وہی وہ میری بیٹی سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی تھی۔ اسی دوران میری بیوی پھر سے امیر سے ہوگی اور میرے والدین نے میرے دوسرے بھائی کی بھی شادی کر دی۔ ہمارا گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا، ایک چھوٹا سا گھر تھا، لیکن اس میں ہم آرام سے رہا کرتے تھے۔ اس کی بیوی بھی امیر سے ہوئی اور اب امی بار بار ہم دونوں کو یہی باتیں سناتی کہ اس بار مجھے پوتا ہی چاہیے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دوسری جانب انہیں دوسرے بیٹے کے حوالے سے پکا یقین تھا کہ اس کا تو بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ میں اللہ کے آگے سجدے میں جھک گیا اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اس دفعہ میری لاج رکھ لے، ورنہ امی نے جو کہا تھا وہ اس پر عمل کر دیں گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس بار تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی تو فصل کا کام تم سے لے لیا جائے گا اور دوسرے بھائیوں کو سونپ دیا جائے گا۔ ابو بھی امی کے اس فیصلے پر حد درجہ حیران تھے، لیکن ان کا فیصلہ اٹل تھا۔ گھر میں ان کی ہی حکومت تھی، میں نے ان کی بات کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ ان سے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کی بات مان لوں گا، اگر میرے گھر پر بیٹی پیدا ہوئی تو میں یہ زمینیں اپنے دوسرے بھائیوں کے حوالے کر دوں گا جو ہماری کل اثاثہ تھی اور جن کی بدولت ہمارا گھر چل رہا تھا۔ حالانکہ ان زمینوں پر محنت میری ہی تھی، باقی دونوں بھائی گھر میں ہی پائے جاتے، بلکہ محنت مشقت نہ کرتے، نہ ہی کام میں دلچسپی دکھاتے۔ جبکہ میری جب سے بیٹی پیدا ہوئی تھی میں نے اپنی طرف سے بہت محنت کرنا شروع کر دی تھی، جس کا پھل مجھے مل رہا تھا۔ اب دن رات میری اللہ سے یہی دعا تھی کہ یا اللہ اس بار میری لاج رکھ لینا، لیکن شاید اس بار بھی اللہ تعالیٰ مجھے آزمائش میں ڈالنا چاہتا تھا۔ دوسری بیٹی کی پیدائش پر امی نے ہنگامہ مچایا اور اس پر میری بیوی رو پڑی تھی اور مجھ سے سخت ناراض ہوگی تھی کہ آپ کو اپنی والدہ کو اچھی طرح بتا دینا چاہیے کہ یہ اللہ کی دین ہے، اس میں انسان کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا اور مجھے میری بیٹیاں عزیز ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی کے بارے میں کچھ بھی بولے۔ میں اپنی ماں اور اپنی بیوی کے درمیان پھنس کر رہ گیا۔ حالانکہ برا تو مجھے بھی بہت لگتا جب میری اولاد پر انگلی اٹھائی جاتی کہ تم بیٹا پیدا نہیں کر پاتا، تجھ پر لعنت ہے۔ اب میں انہیں کیا بتاتا اور کیا سکھاتا کہ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، انسان کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ یوں ہی دن گزرنے لگے، میں امی کا ناپسندیدہ ترین بیٹا بن گیا۔ اسی دوران تیسرے بھائی کی بھی شادی ہوگی اور اس کے گھر پر بھی پہلے بیٹی کی پیدائش ہوئی تو امی مجھے اور زیادہ حرکات کی نظر سے دیکھنے لگی کہ دیکھا تم ہی بیٹا پیدا نہ کر سکے، جبکہ ان دونوں نے مجھے بیٹیوں کی خوشخبری دی ہے۔ تمہاری بیٹیاں ہمارے گھر کے لیے منحوس ثابت ہوتی ہے۔ ان کی اس بات پر میرا دل بے حد دکھتا تھا، لیکن میں بالکل چپ ہو کر رہ گیا۔ اب گھر میں میری حیثیت بھی نامعصومی سی ہو کر رہ گئی اور دونوں بھائیوں کا ہی سکہ گھر میں چلتا، کیونکہ زمینیں ان کے حوالے تھی۔ امی کے بقول تمہارا کوئی وارث نہیں ہے، اس لیے تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم زمینوں پر اپنا حق جماؤ، ان پر محنت کرو اور گھر چلاؤ۔ ان کے اس فیصلے کی بنا پر مجھے بہت نقصان ہوا تھا۔ اب میں پائی کے لیے اپنے بھائیوں کا محتاج ہو گیا۔ کبھی تو وہ مجھے محبت سے پیسے دے دیتے، لیکن جب مجھے کبھی پیسوں کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے اور میں ان سے مانگتا ہوں تو وہ مجھے دھتکار دیتے۔ زندگی میں مجھے اس قدر ذلت کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میرا دل بری طرح ٹوٹ کر رہ گیا۔ میرے گھر والے بیٹی کی پیدائش پر مجھ سے ایسا رویہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں تک کہ میں نے سوچ لیا کہ میں ان کا محتاج نہیں رہوں گا اور میں نے جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنا شروع کر دی۔ وہاں انہیں کاٹ کر پھر بازار میں بیچ کر جو پیسے ملتے اس سے اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا خرچہ چلاتا۔ امی نے واضح طور پر مجھے بتا دیا تھا کہ اب تم اپنی ذمہ داری خود اٹھاؤ۔ میں ان کی اس ناانصافی پر حیران رہ گیا۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لڑکا اور لڑکی کے فرق کی بنا پر میرے والدین میرے ساتھ یہ رویہ رکھیں گے، خاص طور پر میری والدہ جو خود بھی ایک عورت تھی، لیکن انہیں ذرا برابر بھی احساس نہیں تھا۔ ایک روز میں حسب معمول اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے جنگل میں گیا۔ راستہ بھٹک گیا، یہاں تک کہ شام ہوگی۔ جنگلی جانوروں کی آوازوں نے میرا جینا حرام کر دیا۔ میں خوف کے مارے کانپنے لگا۔ اسی دوران جنگل میں موجود ایک بوڑھے نے میری مدد کی اور مجھے گاؤں کے درمیان پہنچایا۔ تب مجھے پتا چلا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے تھوڑی بہت اہمیت تو رکھتا ہوں۔ میرے گھر والے پریشان ہو گئے تھے
اور میری بیوی نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ جیسے ہی میں رات کو اندھیرے میں گھر پہنچا تو تمام لوگ مجھ سے سوالات کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے انہیں واضح طور پر بتا دیا کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتا، اسی لیے میں جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزارا کرتا ہوں، اور آج میں جنگل میں راستہ بھٹک گیا تھا، اس لیے مجھے آنے میں دیر ہوگی۔ آج اگر مجھے وہ بوڑھا جنگل میں نہ ملتا تو شاید میں جنگلی جانوروں کی خوراک بن چکا ہوتا۔ یہ سنتے ہی میری ماں کا پتھر دل شاید نرم پڑ گیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں زمینیں دوبارہ تمہارے حوالے کر دوں گی اگر تم صحیح معنوں میں مجھے میرا وارث لا کر دو۔ میں ان کی بات سمجھ نہ سکا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم تیسرے بچے کے لیے کوشش کرو، اگر بیٹا پیدا ہوگا تو تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی زمینیں واپس مل جائیں گی۔ ویسے بھی تمہارے بھائیوں کو زیادہ تجربہ نہیں ہے، تھوڑا بہت نقصان ہوا ہے، میں نہیں چاہتی کہ اپنے فیصلے کی وجہ سے میں باقی تمام گھر والوں کا بھی نقصان کروں، لہٰذا میں تمہیں ایک اور موقع دیتی ہوں۔ اگر اس بار تم نے بیٹا پیدا کر کے اس گھر کو بڑا وارث فراہم کر دیا تو میں سچ میں اپنے وعدے کے مطابق تمہیں زمینیں واپس لوٹا دوں گی۔ میری بیوی نے ان کی یہ بات سنی تو میرے سامنے احتجاج کیا کہ تیسری بیٹی پر اگر ان لوگوں نے مجھے باتیں سنائی تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، یہ میرے یا تمہارے اختیار میں نہیں۔ تم اپنی ماں کو واضح طور پر بتا دو، ورنہ نہ جانے کیوں لیکن میں اپنی ماں کے سامنے آواز بلند نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود میں اپنی بیوی کے سخت احتجاج کیا کہ میں اپنی ماں کی بات پر سر جھکا دیا اور اپنی بیوی کو تیسرے بچے کے لیے راضی کر لیا۔ وہ ایک بار پھر امید سے ہوگی، اور اس بار میں نے کوئی ایسا درس نہیں چھوڑا جہاں دعا نہ منگائی ہو۔ ہر مسجد کے اندر جا کر خصوصی طور پر دعا کرواتا کہ یا اللہ اس بار میرے گھر پر بیٹا ہی پیدا ہو، ورنہ میری زندگی مشکل ہو جائے گی اور میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ جیسے جیسے میری بیوی کی زچگی کے دن قریب آتے جا رہے تھے میری گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ میری ماں اٹھتے بیٹھتے ہر لمحے تو مجھے ٹوکتی کہتی یاد رکھنا اگر اس بار بیٹا نہ پیدا ہوا تو نہ تمہیں صرف زمینیں ملیں گی بلکہ اس گھر سے بھی تمہیں نکال دیا جائے گا، پھر چاہے تم اپنا ٹھکانہ خود بناؤ یا جہاں بھی چاہے رہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا یہ فیصلہ میں اس لیے نہیں کر رہی، تمہیں تیسری بار موقع دے رہی ہوں۔ تمہیں خود کو ثابت کرنا ہے کہ میں اپنی ماں کی یہ بات سنتا تو حیران رہ جاتا، اور وہ ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہیں، حالانکہ وہ خود بھی جانتی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے اور اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن میں کسی بحث میں نہ پڑنا چاہتا تھا، بس میں اللہ سے ہی مانگ رہا تھا اور مجھے اس بار امید تھی اور وہ اس بار مجھے ناکام نہیں لوٹنے دے گا۔ لیکن ہوا اس کے برعکس ہی تھا، تیسری بار بھی بیٹی پیدا ہونے کی بنا پر سب مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے میں نے بہت بڑا جرم کر دیا ہو اور جس کی کوئی معافی نہ ہو۔ بھائیوں نے تو مجھے حقیق سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ جب اپنی سکی ماں نے مجھے میرے ساتھ یہ رویہ رکھا تو میں بالکل ٹوٹ کر رہ گیا اور اپنی بیٹی سے نفرت کرنے لگا کہ کاش اس بار بیٹا ہی ہو جاتا تو میری عزت رہ جاتی، لیکن اب میری عزت خاک میں مل گئی تھی اور اب میں کسی کے معیار پر بھی پورا نہیں اترا۔ اب میں اللہ سے یہی دعا کر سکتا تھا کہ یا اللہ میری ماں کے دل میں نرمی پیدا کر دے، ورنہ جو فیصلہ اس نے کیا ہے اس فیصلے کی بنا پر میں سڑک پر آ جاؤں گا اور اپنے بچوں کو کس طرح پالوں گا، اس بات کی فکر ہی مجھے کھائے جا رہی تھی۔ بیوی ہر بار کی طرح اس بار بھی مجھ سے شدید ناراض تھی، مجھ سے کہنے لگی میں تیسرے بچے کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن آپ کی ماں کی وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ آپ نے مجھے زمانے بھر میں ذلیل کروا کر رکھ دیا ہے۔ بیٹیاں پیدا کرنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن آپ کے خاندان میں یہ جرم ہی مانا جاتا ہے۔ میں بالکل مایوس ہو گیا ہوں۔ ابھی وہ مجھ سے بات کر رہی تھی کہ مجھے اماں کا بلاوا آ گیا۔ میں جیسے ہی ان کے سامنے جا کر پہنچا تو انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ آج اپنا بوریا بستر باندھ کر اس گھر سے نکل جاؤ، تم نے ہمیں وارث نہیں دیا، اب تمہاری کوئی جگہ نہیں بنتی، اپنا ٹھکانہ خود بناؤ اور اپنی بیٹیوں کی پرورش کرو۔ ان کی اس بات پر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ میں سر جھکا کر واپس آ گیا، اپنی بیوی کو سامان سمیٹنے کا کہا اور کسی سے بھی کوئی بات چیت کیے بغیر اپنی تینوں بیٹیوں کو اٹھا کر اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روانہ ہو گیا، جس گھر میں
मेरी जगह नहीं बनती थी, मैं वहाँ रह कर भी क्या करता। जिल्लत मेरे नसीब में लिख दी गई थी। हालांकि बेटियां रहमत होती हैं और अपने साथ रहमत लाती हैं। ये बात मैंने अपनी पहली बेटी की पैदाइश पर वाज़ह तौर पर महसूस की थी, लेकिन किस्मत का लिखा मैं मिटा नहीं सका। अम्मी की सोच को मैं बदल नहीं सकता था, इसलिए चुपचाप घर छोड़कर निकल आया। किसी ने मुझे रोकने की कोशिश भी ना की और यूं मेरा इस घर से तलक खत्म हो गया। एक खलश भी थी जो मेरे दिल में बाकी रह गई। मैं दूसरे गांव में अपनी बीवी बच्चों को लेकर आ गया और वहां एक छोटा सा झोंपड़ा लेकर रहने लगा। अपनी जमा पूंजी से ये झोंपड़ा खरीदा था। मेरा रोजगार यही जंगल में जाकर लकड़ियां काटना था और फिर इन्हें बाजार में ले जाकर बेचना था। जिसके जितने पैसे मुझे मिलते वो घर में ही खर्च हो जाते। यानी एक बार फिर से मैं गुर्बत के मशगले में फंस गया। कभी कभी मैं अपनी बेटियों को देखता तो सोचता कि शायद यही कसूरवार है, इन्हें दुनिया में ही नहीं आना चाहिए था। कभी मैं खुद को कसूरवार ठहराता कि काश मैं इन्हें दुनिया में लाने का सबब ही ना बनाता, और कभी महसूस करता कि कहीं मैं अल्लाह की नाशुक्री तो नहीं कर रहा। ये मेरी आजमाइश है और मुझे इसमें कामयाब होना है। क्या पता इसमें कोई कामयाब होने के बाद मेरे लिए कुछ आसान हो जाए। अल्लाह ताला ने मुझे चौथी बेटी से भी नवाजा। अब मेरा दिल खाली हो चुका था। बात पर रद्दे अमल नहीं दिया। गुर्बत में दिन कट रहे थे। इस बात का एहसास था कि अपनी बेटियों को वह सारी खुशियां नहीं दे सकता। ऐसा नहीं था कि सिर्फ लकड़ियां काटने पर मैं एक का अखबार कर लिया करता था, बल्कि मैंने एक दूसरी जगह भी नौकरी की बात की थी, बात न बन पाई थी। तब मैंने अपनी किस्मत को कसूरवार ठहराया कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है और मेरी किस्मत में गुर्बत की लकीर इस कदर गहरी हो चुकी है कि चाहने के बावजूद भी मिट नहीं सकती। इस दौरान मुझे 5वीं बेटी की खुशखबरी मिली तो मैं रो पड़ा। अब मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे कि मैं इन 5 की परवरिश कर सकूं। बेटे की उम्मीद में मैंने 5 बेटियां पैदा कर ली और खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। 5वीं बेटी की पैदाइश पर मैं बीवी से लड़ पड़ा और कहने लगा कि शायद कसूरवार तुम्हारा है, कि शायद कसूर तुम्हारा है, तुम ही मुझे बेटा पैदा नहीं करके दे सकती और अब मेरे फैसले पर आवाज नहीं उठा सकती। मैं इन्हें इससे वाज़ह तौर पर बता दिया कि इस 5वीं बेटी को मैं नहीं पा सकता। इसीलिए गुस्से में आकर मैंने अपनी बीवी से इसे छीना, और जो इस वक्त सिर्फ 6 महीने की थी। रोज रोज की चीखों से तो बेहतर था कि मैं इसे घर से ही दूर कहीं जंगल में फेंक आऊं। मेरी 4 बेटियां बड़ी हो चुकी थी, इसलिए कभी कभी फाके भी हो जाते तो इनकी आवाज ना निकलती, क्योंकि वह सब्र की आदी थी। लेकिन ये 5वीं बेटी तो जैसे बेसब्री पैदा हुई थी। हर बात पर इसका रोना धोना होता, यहाँ तक के दूध ना मिलने पर वो आसमान सर पर उठा लेती। इस बात से तंग आकर मैंने इसे जंगल में छोड़ने का फैसला कर लिया। असल में मैं ही अपनी किस्मत से रूठा हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसे जंगल में फेंक आता हूँ। अगली सुबह जब मैं लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाने लगा तो चुपके से अपनी बेटी को उठाया और वो उठकर रोने लगी। मेरी बीवी उठ गई और मेरे हाथ से छीनने लगी, लेकिन मैंने इस पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और इसे उठा कर ले जाने लगा। मेरी बीवी रोती पीटती रहेगी, मुझे वास्ते देने लगी कि मेरी औलाद है, मैं इसे नहीं फेंकना चाहती। तुम क्यों पत्थर दिल हो गए हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो गए हो। इन्होंने तुम्हें नहीं पूछा है, तुम अपना सारा गुस्सा अपनी बेटी पर निकाल रहे हो। बेकसूर है, लेकिन मैंने इसकी एक ना सुनी और इसे जंगल में जहाँ मैं लकड़ियां काटने जाता था और इसकी गहराई में जाकर इसे फेंक आया। जाते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वो मुस्कुरा रही थी और इर्द गिर्द मौजूद फूलों को देखकर खुश हो रही थी। मैं पलट आया, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इस दिन एक अजीब सा इत्मीनान मेरे पूरे वजूद पर छाया हुआ था। लेकिन रात होते ही जब थक हार कर मैं बिस्तर में लेटा और मेरी आंख खुल गई तो देखता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ी आग में फंस गया हूँ। हर तरफ आग ही आग है और कोई मुझे बचाने वाला नहीं है। यहाँ तक कि आग मेरे कपड़ों को छू चुकी है और मेरा पूरा वजूद झुलस रहा है। मैं यहाँ वहाँ भाग रहा हूँ, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं है। मैं मौत को अपने करीब से देख रहा हूँ और वहाँ आस पास कोई भी मौजूद नहीं है। इससे पहले कि मैं चीखता चलाता और किसी को मदद के लिए उतारता, अचानक से आग बुझने लगी। क्या देखता हूँ कि पुकारती मेरी वही बेटी जिसे मैं जंगल में छोड़ आया हूँ। अपने हाथों में पानी लेकर नन्हे नन्हे हाथों से इस आग पर डालकर मुझे बचाने के लिए आगे बढ़ रही है और मुझे बार बार हौसला दे रही है कि बाबा मैं तुम्हें बचा लूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि इसने मुझे अपने नन्हे नन्हे हाथों से पानी डाल कर ख्वाब में मेरे आस पास
پھیلی آگ بجھا دی اور میں بچ گیا، مجھے نئی زندگی ملی۔ میں اسے جیسے ہی اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تو وہ کہیں نہیں تھی، یہاں تک کہ دیوانہ وار میں یہاں سے وہاں دوڑنے لگا، میری بیٹی پکارتے ہوئے۔ میں اسے ڈھونڈنے لگا لیکن وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ وہ مجھے بچانے آئی تھی اور بچا کر غائب ہو گئی تھی۔ اسی دوران نیند سے میں ایک دم سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھا، تنفیس سے تیز تھا، گہرے گہرے سانس لے کر اپنی تنفیس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میری بیوی اٹھ کر بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی، تمہارا ضمیر تم سے ملاقات کر رہا ہے لیکن تم اس کی آواز نہیں سن رہے ہو۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑوں گی کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اس کی باتوں نے میرے اندر ایک عجیب سا احساس بھر دیا اور میں دوبارہ سے بستر پر لیٹ گیا۔ ساری رات کروٹوں پر گزاری، صبح ہونے میں ابھی وقت تھا، لیکن جب میری بے چینی ہاتھ سے سوا ہوگی تو میں اٹھ بیٹھا اور جنگل کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں ہر حال میں اپنی بیٹی کو واپس لانا چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ساری رات وہ جنگل میں اکیلی رہی تھی، درندوں نے اس کا کیا حال کیا ہوگا، جنگلی جانوروں نے کہیں اسے چیر پھاڑ تو نہیں دیا۔ یہ خیال میرے دل میں آتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے کر بری طرح سے مسل دیا ہو اور میری جان نکل گئی ہو۔ میں بار بار اپنے چہرے پر آئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ صبح کی پوری روشنی پھیل گئی۔ میں چلتے چلتے جنگل میں اس مقام پر پہنچ گیا جہاں میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر آیا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے جو منظر دیکھا، وہ منظر دیکھتے ہی میں سجدے میں گر گیا۔ میں کبھی یقین بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش سے بھی نکال لے گا اور میری بیٹی جسے میں جنگل میں چھوڑ کر آیا تھا وہ ایک بوڑھے شخص کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ اسے کھلا رہا تھا اور اس کے ہاتھوں میں ایک موجود پیالہ تھا جس میں وہ شہد نکال کر اسے چٹا رہا تھا۔ میری بیٹی اس کے ساتھ کھیل رہی تھی، ہنس رہی تھی اور میں اس کی ہنسی دیکھ کر سجدے میں گر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش سے کامیاب نکال دیا۔ میرا وہ ضمیر جو مجھے اس جنگل میں چھوڑتے ہوئے مر چکا تھا ایک بار پھر سے زندہ ہو گیا۔ میں وہیں بیٹھ کر یہ سارا منظر دیکھنے لگا۔ بوڑھے شخص نے شہد چٹانے کے بعد اسے اپنے ہاتھ میں موجود پیالے سے گھونٹ گھونٹ دودھ پلانے لگا، یہاں تک کہ میں اپنے آنسو صاف کر کانپتے وجود کے ساتھ آگے بڑھا اور اس سے پوچھا کہ اے شخص تو اس کا کیا لگتا ہے؟ وہ مجھے کہنے لگا، پتہ نہیں، میں یہاں عرصے سے رہائش پذیر ہوں لیکن کبھی ایسا واقعہ نہیں دیکھا، کوئی اپنی بیٹی یہاں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ کس قدر بدبخت انسان ہے۔ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں اور ان کے آنے پر گھر میں رحمت برستی ہے، لیکن یہ ایسا انسان ہے جو اپنی بیٹی کو یہاں بھول کر چلا گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ یہاں بھول کر گیا، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی اسے جان بوجھ کر جنگل میں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میں نے اس بوڑھے سے کہا کہ میں وہی بدبخت ہوں، لیکن اب میرا ضمیر جاگ چکا ہے۔ میری 5 بیٹیاں ہیں اور میں ان کی پرورش نہیں کر سکتا، اس لیے میں اسے چھوڑ کر چلا گیا کہ میری 4 بیٹیاں اب گھر میں کبھی ہونے والے فاقے کی عادی ہو چکی تھی، لیکن یہ بھوک کی عادی نہیں ہوئی تھی اور بھوک لگنے پر بے حد بلکتی ہے، روتی ہے۔ اسی وجہ سے میں اسے یہاں چھوڑ آیا، لیکن رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے آگ سے بچا رہی ہے، یقیناً وہ جہنم کی آگ ہوگی اور اس کی پرورش کرنے پر میں جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاؤں گا۔ اسی لیے میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اسے یہاں سے لینے آ گیا۔ حالانکہ سارے راستے مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں جنگلی جانور اسے اپنا نشانہ نہ بنا چکے ہوں، لیکن تم نے اسے بچا لیا، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ وہ بوڑھا شخص مسکرایا اور کہنے لگا، شاید تم وہی شخص ہو جس کی مجھے تلاش ہے۔ میں یہاں عرصہ گزار سے جنگل کی حفاظت کے لیے رہ رہا ہوں، حکومت کی طرف سے تعینات ہوں، لیکن اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ ذمہ داری میں نہیں سنبھال سکتا۔ یہ سرکاری نوکری ہے، اچھی خاصی آمدن بھی ہوتی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ریٹائر ہو کر اپنے شہر اپنے بچوں کے پاس چلا جاؤں گا۔ ان کے پاس پیسے کی کوئی تنگی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری جگہ کوئی ایماندار شخص آئے اور تم سے زیادہ مجھے اس نوکری کے لیے کوئی مضمون نہیں لگتا۔ شاید اللہ نے تمہارا سامنا مجھ سے اسی لیے کروایا ہے کہ میں تمہیں چن سکوں۔ تم نے چونکہ بتایا کہ تمہاری 5 بیٹیاں ہیں، بس تم یہی سمجھو کہ تمہیں اس نوکری کے لیے چن رہا ہوں۔ تم سمجھو تمہاری نوکری پکی ہوگی، بس تمہیں یہ کرنا ہے کہ اس جنگل کی اہم اور خاص لکڑیوں کی حفاظت کرنی ہے، کوئی یہاں سے قدیم درخت نہ کاٹ سکے، اس جنگل کی خوبصورتی برقرار رہے، اس بات کے تمہیں اچھے خاصے پیسے ملیں گے، رات کے وقت تم اپنے گھر بھی جا سکو گے اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزارا کر سکتے ہو۔ میرے اللہ نے مجھے یہاں جنگل میں بھی اپنا گھر بنا سکتے ہو، جیسے تمہیں بہتر لگے۔ بوڑھے شخص بیٹا اپنی ماں کو مجھے ساتھ کر لے جاؤ، ہی نہیں آیا، میری قسمت تو میری 5 بیٹی کی آمد پر کھل گئی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے اپنی بیٹی پر کی گئی رحم دلی کا صلہ یہ ملے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کو باہوں میں بھر کر ہی دیتا، سینے سے لگا لیا
جنگل سے نکل کر اپنی بیوی کو خوشخبری سنانے کے لیے تیز تیز چلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو گیا اور کئی آزمائشوں کے بعد اس نے ہمارے لیے راستے آسان کر دیے ہیں۔ اب ہماری غربت ختم ہو جائے گی اور ہم پانچوں بیٹیوں کو اچھے سے پال سکیں گے۔ بے قریب پانچویں کا رزق تھا جو خود پیش کر کر ہمارے پاس آیا۔ ہر انسان اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، کوئی کسی کو اپنے حصے کا رزق نہیں کھلاتا، اور یہ سب اللہ کے کام ہے کہ وہ انسان کو آزمائش میں ڈال کر پھر آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اگر میری زندگی میں مشکلات آئیں اور آسانیاں پیدا ہوں گی، گھر آتے ہی میں نے اپنی بیوی کو یہ خوشخبری سنائی اور سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری مشکلات ختم ہو گئی تھی، اور یہ سب کچھ میری بیٹیوں کی بدولت ہوا تھا۔ میری زندگی میں تبدیلی میری بیٹیوں کی بدولت آئی تھی، اسے میں نے بہت سمجھا تھا۔ انہوں نے یہ کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے اور نہ بھی رکے تو سوچ کر پڑ جائے۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری کیسی لگی، کمنٹ باکس میں جواب ضرور دیں، اور ایسی مزید سبق کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور